السلام علیکم ویورز، اور کیا حال چال ہیں آپ کے؟ تسنیم کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو میں ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ایک بہت مزیدار سی چٹنی ہے جس کو آلو بخارے کی چٹنی کہتے ہیں۔ اچھا تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آلو بخارے کی چٹنی، یہ میں نے 1 گلاس پانی میں آلو بخارے بھگو دیے ہیں، بس یہ 10 سے 15 منٹ بھیگیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری طرف پتیلی میں 3 گلاس پانی میں اور تقریباً 2 یا 2.5 گلاس چینی ڈلے گی۔ یہ میرے پاس اسٹیل کا گلاس ہے، میں اس سے ڈال رہی ہوں چینی۔ اگر آپ کے پاس اسی سائز کی کوئی بھی چیز ہو تو آپ ڈال لیں، ورنہ تقریباً ½ کلو یا 2.5 پاؤ کے قریب چینی ہوگی۔ یہ دیکھیں میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا۔ اب اس کا بس چینی کو پانی میں پکانا ہے، بہت زیادہ شیرہ نہیں بنانا ہے، بس یہ ہے کہ میلٹ ہو جائے اچھی طرح، اور تھوڑی دیر پکنے کے لیے رکھیں 10-15 منٹ۔ اس کے بعد جب یہ پکنے لگ جائے تو اس میں آلو بخارے ڈال دیں۔ اس میں ½ ٹیبل اسپون کلونجی ڈلے گی۔ اس کے بعد ½ ٹیبل اسپون جو ہے پسی مرچیں ڈالیں گے۔ ½ ٹیبل اسپون جو ہے اس میں نمک ڈالا ہے، یا آپ جس طرح کھاتے ہو حسب ذائقہ۔ اس کے بعد اس میں تھوڑی سی کالی مرچیں بھی ڈلیں گی، اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں اور چلاتی بھی رہیں۔ پھر ½ ٹیبل اسپون ہی زیرہ، سفید زیرہ ہے، اس کو کوٹ لیں اچھی طرح یا پیس لیں، کچھ بھی آپ کے پاس ہو جو آسانی لگے آپ کو۔ پھر یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا، وہ سب ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کو گاڑھا کرنا ہے۔ اچھا، یہ تربوز کے بیج ہیں، یہ میں نے اس میں شامل کیے ہیں، یہ مزے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اس سے آلو بخارے کی چٹنی بہت مزے کی بنتی ہے۔ آپ بھی کبھی بنائیں تو تربوز کے بیج منگوائیں، کہہ کر پنساری کی دکان پہ مل جاتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح چلاتے رہیں، پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ بس اس کو بہت زیادہ گاڑھی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ٹھنڈی ہو کے یہ خود بخود اس کا شیرہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ پک جائے اور تھوڑی تھوڑی، مطلب بہت پتلی بھی نہ رہے اور گاڑھی بھی نہ ہو۔ اور جب یہ گاڑھی ہونا شروع ہو جائے تو سمجھیں یہ پک گئی ہے۔ اس کو بہت زیادہ گاڑھا نہیں کرنا، اور اس کا پھر چولہا بند کر دیں اور ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیں۔ یہ آپ کی آلو بخارے کی چٹنی تیار ہے۔ آپ ٹرائی ضرور کریں اور پھر بنا کے مجھے ضرور بتائیں کہ یہ کیسی بنی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔